صبح کے وقت سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی کی وفات کی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اقارب و احباب اور غم و گساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں دل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ اس اچانک حادثے سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ شدید الم سے وہ پاگل ہو گئے تھے۔ ایک لوتی بیٹی کے مرگ ناگہاں ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ماتم و فغاں کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی تھی۔ جنازے کے ساتھ ساتھ ملجی بادیدہ پرنم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتار دیا گیا اور اوپر سے سنگ مرمر کے سیل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسوم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبرستان کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے۔ سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈب ڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر واپس گھر چلے آئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے لاش کا منقتل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالت کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والی سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا مقتضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر سے لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے کافی افسوس ملتے ہوئے ملا جی سے کہا، صد حیف کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم شان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانو کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب جس طرح بھی آج ہی کی شب میں اس وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اس وقت جب کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہوا۔ ملا جی کی رہنمائی میں 4 آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سیل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، ملا جی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر دوبارہ جو غور سے دیکھا تو قبرستان وہی تھا جسے دن کے وقت دیکھ گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ بدھی کسی سے نہیں سلجھ رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ صورتحال کی تفتیش کے لیے 4 آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو بارہ بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعے سے ان لوگوں پر دل ہلا دینے والی ایک عجیب قسم کی حیت طاری ہو گئی۔ دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سیل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر بہت دیر تک سب پر سخت طاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب حواس بجا ہوئے تو ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کی یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں 12 بنکی کے مرزا کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا یہ بات کری قیاس ضرور ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہم لوگ 12 بنکی چلے اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔
یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔